السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہر پارٹی پر عروج و زوال کا وقت آتا ہے۔ اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو سے شروع کیا جائے، نواز شریف سے بے نظیر بھٹو، بے نظیر بھٹو سے پھر نواز شریف، پھر بے نظیر، پھر اس کے بعد آصف علی زرداری، پھر نواز شریف، اور آج عمران خان کو اس صورتحال کا سامنا ہے۔ میں ہمیشہ سے یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو جمہوری راج اب تک قائم نہیں ہوا، اس کا جو بنیادی فیکٹر ہے وہ ہمارے پولیٹیکل پارٹی ہی ہے۔ یہ سیاستدان جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ کیسے استعمال ہوتے ہیں اس کا ذرا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب موجودہ تناظر میں چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تو موجودہ تناظر کو آپ ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ آج سے 3-4 سال قبل کیا ہوتا رہا، بلکہ 1 سال قبل کیا ہوتا رہا، جو پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں تھیں وہ اس بات پر یکجا تھی کہ اس وقت جو کچھ کیا جا رہا ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کروا رہی ہے، یعنی جو بھی اس وقت ان پر انتقامی کارروائیاں کی جاتی رہیں تو ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان نہیں، یہ بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرواتی رہی۔ اور نواز شریف کے سٹیٹمنٹس جو ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے، وہ جنرل باجوہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور یہ ماضی سے ایسا ہی آتا رہا ہے۔ عمران خان جو تھے وہ اس لیے جانے جاتے تھے چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت ڈیفینڈ کیا کرتے تھے، وہ جنرل باجوہ کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے، وہ ہر کام کو اپنے سر پر لے لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہم کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے جو ہمارے خاص طور پر میڈیا کے کچھ اینکر پرسنز ہیں، صحافی ہیں، ان کا بھی یہی خیال تھا کہ اس وقت جو حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو انوا ایک لفظ جو پنجابی کا لفظ ہے، یعنی لا تعداد لامحدود قسم کی سپورٹ انہیں حاصل تھی۔ وقت گزرتا گیا، نواز شریف اپنی جد و جہد کرتے رہے، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے رہے، پھر اس کے بعد مسلسل جو ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ بھی اس طریقے سے جد و جہد کرتی رہی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شہباز شریف صاحب کلوز ہونے لگے، یا پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو یکجا ہونے لگی۔ اچھا، ان کو خطرہ یعنی عمران خان سے تو اب اس لیے زیادہ ہے چونکہ عمران خان کی امیج بلڈنگ اب ایسی ہو چکی ہے کہ پاکستان کے عوام میں وہ ان کے دلوں میں بس چکا ہے۔ اب یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا ساتھ دیں گے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں تاکہ ان کا صفایا کیا جائے، اور اس سلسلے میں وہ سارے اکٹھے ہیں۔ اب اگر آپ تھوڑا سا مستقبل کے بارے میں ذرا سوچیں، فرض کرو لیٹ سپوز عمران خان عمران خان ختم ہو گیا، نااہل ہو گیا، جیل میں چلا گیا، سب کچھ ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پی ڈی ایم کے شکل میں جو اس وقت موجود ہے وہ ایک دوسرے پر پھر حملہ آور ہو جائیں گے پاکستانی قوم کے سامنے، یعنی ان کو دکھانے کے لیے۔ اچھا، نظریہ ان کا ایک ہے، پہلے کیا ہوتا رہا دو پارٹیوں کے درمیان جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہم سنتے ہیں، وہ اس کا ایک فیکٹر تو الگ بھی ہے، لیکن جو زیادہ تر مشہور ہے وہ یہی ہے کہ بنیادی طور پر وہ یہ سمجھتے تھے ایک باری تمہاری دوسری باری ہماری، ایک باری زرداری کی دوسری باری شریف خاندان کی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب کل عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اس سٹیٹمنٹ پر ذرا غور کیجئے۔ انہوں نے ایک کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے پلان ہیں، پلان اے سے پلان بی میں جانے کو ان کا وقت نہیں لگتا، اور یہ عمران خان نے ان سے کہا۔ اب جب اس صورتحال میں آپ دیکھیں گے موجودہ سیٹ اپ میں، موجودہ پی ڈی ایم کی اس کولیشن گورنمنٹ میں یہ سب چیزیں اون کر رہی ہیں کہ یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کو سپورٹ حاصل ہے، ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں جس طریقے سے عمران خان کیا کرتے تھے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ آج سیاستدانوں کو استعمال کر کے ایک سیاستدان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، ماضی میں ایک سیاستدان کو استعمال کر کے دوسرے سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا۔ یہ ریالٹی ہے، بیسیکلی یہ سمجھنے کی چیز ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب میں نے جیسے آپ کو کہا کہ مستقبل کے بارے میں سوچئے، مستقبل میں کیا ہوگا، انہی میں سے ایک پارٹی نکلے گی۔ اب پارٹی کون سی نکل رہی ہے؟ پارٹی جہانگیر ترین، علیم خان اور جو موسمی پرندے ہیں وہ سب کو اکٹھا کر کے ایک پارٹی بنا دی جائے گی۔ اب وہی پارٹی جو ہے ان پی ڈی ایم کے خلاف استعمال کی جائے گی تاکہ ان کو بھی طاقتور نہ کیا جائے اور ان کے لیے بھی کوئی بندوبست رکھا جائے، اور یہ سب ان کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ دائرہ ہے۔ بیسیکلی اس دائرے میں ایک کے لیے دوسرا کھڑا کر دیا جاتا ہے، دوسرے کے لیے تیسرا کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور یہ چیز جو ہے سیاستدان اس وقت کیا سمجھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یار مجھے یہ کرسی مل جائے، میرے پاس طاقت اتنی ہو کہ میں خود کو ڈیفینڈ کر سکوں، میں اپنے بزنس کو ڈیفینڈ کر سکوں، واٹ ایور جو بھی ہونا ہے یار ہم استعمال ہوتے رہے، وہ ہوتے رہے، یہ سب کچھ ہوتا رہے۔ یعنی یہ ان کا کوئی نظریاتی وہ نہیں ہے کہ وہ اقتدار میں ہے اور اپنے نظریاتی عوام کے ریلیف دینے کے لیے یہ سب کچھ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
اگر ایسا ہوتا تو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں یہی چیز، یہی لوگ استعمال ہوتے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، کبھی زرداری نواز شریف کے خلاف، کبھی نواز شریف زرداری کے خلاف، پھر بیچ میں عمران خان ہے، عمران خان ان دونوں کے خلاف، اب یہ سارے جو ہے وہ عمران خان کے خلاف. تو یہ ایک معاملہ ہے جو چلتا آ رہا ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے والے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب ان کو مکمل طور پر ختم کرنے کا بندوبست کیا گیا ہے. عمران خان کو آئسولیشن میں رکھا جائے گا، ان کی پارٹی کے جتنے بھی اہم چیدہ رہنما ہیں ان سے الگ کر دیے جائیں گے اور ایک الگ پولیٹیکل فورس بھی بنائی جائے گی. ایک دوسری رائے یہ ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. ایک یہ بھی پیشکش کی گئی ہے کہ آپ شاہ محمود کو تمام چیزیں ٹیک اوور کر دیں. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ اپنے بندوں کو بھی آرگنائز کریں گے، پارٹی کو بھی آرگنائز کریں گے، آپ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائیے اور چلے جائیے. تو یہ بھی ایک سچویشن ہے، لیکن اس پر بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایگری نہیں ہیں. شاہ محمود کو اس حوالے سے میسج بھی پہنچایا گیا لیکن شاہ محمود نے انکار کیا. تو یہ سچویشن اب تک چل رہی ہے. کل رات کو سرپرائزنگلی پرویز خٹک کے حوالے سے جو خبر آئی، پرویز خٹک، عمران خان نے کہا کہ جناب ہم نے ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی کو مذاکرات کے لیے، پھر ان کے لیے ایک پیغام آیا کہ جناب آپ سے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. پھر ان کو وہاں پر بٹھا لیا گیا اور عمران خان نے کہا اپنی تقریر میں. اس کے چند گھنٹوں بعد پرویز خٹک نمودار ہوتے ہیں. پہلے کہا پریس کلب میں جناب پریس کانفرنس کریں گے، وہاں پر نہیں ہوا. پھر کئی G6 میں کئی کسی گھر میں ہوا، وہاں پر پریس کانفرنس کی گئی اور 58 سیکنڈ کی وہ پریس کانفرنس مختصر ترین، جس میں کہا گیا کہ جناب میں مذمت کرتا ہوں اور پارٹی کا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. تو یہ سب کچھ ہوا. ساتھ میں اسد کیسر صاحب بھی موجود تھے. تو جو سینز میں دیکھ رہا ہوں، میں نے آغاز میں کہا بینگ اے پولیٹیکل کمنٹیٹر، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، یہ چیزیں جو میں دیکھ رہا ہوں، شاید ماضی میں ہم نے سنا کہ بھٹو کے ساتھ ہوا، ان کی پارٹی سے پیٹریاٹ بنانے کی کوشش کی گئی، ان کے پارٹی سے ایسے ہی لوگوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، الگ کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں بہت سارے کوثر نیازی صاحب جو ہے، مرتضیٰ بھٹو صاحب جو ہے، وہ سارے لوگ جو شامل تھے ان سے الگ کیے گئے. یہ سب کچھ ہوتا رہا. پھر یہ پریشر نواز شریف پر بلڈ ہونا شروع ہوا. تو نواز شریف کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھاگنے نہیں دیتے، وہ خود پہلے بھاگ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ان کی یہ اسٹریٹجی بڑی کمال کی ہے. ابھی تک وہ واپس نہیں آئے، لیکن یہ کتنا عرصہ تک وہ چلیں گے، کیا وہ کریں گے، کیسے وہ کریں گے، چھوٹے میاں صاحب کے تعلق کب تک برقرار رہتے ہیں. ایک وقت کیا ہم اپنی زندگی میں یوں دیکھ سکیں گے کہ جمہوری قوتیں جو ہے وہ اتنی طاقتور ہوں گی کہ وہ فیصلے کریں گے؟ میرا نہیں خیال. میں تو جہاں تک دیکھ چکا ہوں بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے بھائی. جمہوریت کی بالادستی کی ہم بات کرتے ہیں، وہ تو کبھی مجھے نظر ہی نہیں آ رہا کہ کبھی ایسا ہوگا. بہرحال جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی سچویشن کی، مجھے صرف ایک چیز کا دکھ ہے پاکستان کے عوام کا، کہ ان کے عوام کی اس ملک کے عوام کے بارے میں کوئی سوچ و بچار نہیں کر رہا. اس ملک کے عوام پر کیا گزر رہی ہیں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا. ڈپریشن لیول کس حد تک پہنچ چکا ہے. عوام جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں، ملک کی معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے. عوام آوازیں لگا رہی ہے کہ آپ کی لڑائی میں ہمارا جینا حرام ہو چکا ہے. عوام یہ بتا رہے ہیں کہ اے حکمرانوں، اپنے مفاد کی ذاتی لڑائی سے نکل کر پاکستان کے عوام کی خدمت کرو. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انتقام کا نشانہ بنانے کے بجائے پاکستان کے عوام کو کیوں اس طریقے سے گھسیٹ رہے ہو. وہ یہ بتا رہے ہیں، وہ یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کب تک اپنے مفادات کے لیے اس طریقے سے لڑتے رہو گے. کبھی ان کے لیے بھی سوچو، کبھی ان کی بات بھی کرو، کبھی اس عوام کے لیے بھی آواز اٹھاؤ، کبھی ان کے لیے بھی اقدامات کرو، کبھی ان کی خاص طور پر ان کے ریلیف کے لیے کچھ کام تو کرو. لیکن ایسا ہوگا نہیں، ایسے ہوتا نہیں. وہ اقتدار کی کرسی پکی کر لے، باقی پھر وہ دیکھتے رہیں گے. یہ صورتحال دیجیے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.